مفتی صاحب، اذان کے وقت ٹوائلٹ میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت سارے لوگ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ لیٹرنگ میں گھس رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پیشاب کبھی لیٹرنگ۔ دیکھو، اذان جو ہے وہ ایک اعلان ہے نماز کی طرف لانے کا، کہ مرد حضرات مسجد کی تیاری کریں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ لیکن اگر کسی انسان کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی انسان لیٹرنگ میں بیٹھا ہوا ہے قضاء حاجت کے لیے، کوئی انسان پیشاب کر رہا ہے یا کوئی انسان غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ اذان کا جواب جیسے ہی کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو اس کا جواب دینا انسان کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان لیٹرنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اب کیا کرے؟ دیکھو، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اذان کا جواب دینا ضروری انسان پر ہے، لیکن جب لیٹرنگ میں انسان جاتا ہے تو جو دعا پڑھی جاتی ہے نا لیٹرنگ میں جانے کی، وہ بھی اندر جا کر نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ وہ پہلے انسان پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے پڑھ لے پھر اندر داخل ہو۔ اسی طرح سے جب باہر نکل آئے لیٹرنگ سے، پھر نکلنے کی دعا پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی۔ جو نکلنے کی دعا ہے وہ نکلنے کے بعد کی اصل میں دعا ہے۔ تو یہ دعاؤں کو پڑھ کے تو ضرور داخل ہونا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان اور جو خبیث وغیرہ لیٹرنگ ٹوائلٹ میں رہتے ہیں، ان میں اور اس انسان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ورنہ پھر وہ جو خبیث اور شریر جو روحیں ہوتی ہیں، جو شیطان وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس انسان کے برہنہ کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کو برہنہ دیکھتے ہیں، اس کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے دعائیں پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، دعا پڑھ کے ہی باہر آنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اذان کا جواب وہاں پر کوئی بھی انسان اگر غسل کر رہا ہے، یا انسان لیٹرنگ میں ہے، یا انسان واش روم میں ہے، تو اس کو جواب نہیں دے گا، اور اس کو اذان کی طرف اس کی توجہ بھی نہ دے، بلکہ وہ جس کام میں مصروف ہے وہ اسی کام میں مصروف رہنا چاہیے۔ جس کام سے مطلب یہ کہ ان دو تین کاموں میں سے، یعنی قضاء حاجت والے، اس کے علاوہ جس کام میں مصروف ہے اس کام سے کو فوراً چھوڑنا چاہیے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ لیٹرنگ میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اذان ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ ہمیں جلد سے جلد مسجد کی تیاری کرے۔ یہ ایک انسان کی خود کی بنائی ہوئی عادت ہوتی ہے، ورنہ آدھے گھنٹے میں بھائی کسی کو لیٹرنگ ہوتی ہے، 5 منٹ بہت زیادہ، کم سے کم وقت انسان کو لیٹرنگ میں دینا چاہیے۔ بہت اچھی جگہ تھوڑی ہے جو انسان بڑی سکون سے بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب وہ فری ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو موبائل چلاتے ہیں لیٹرنگ میں بیٹھ کر، انہیں اس سے زیادہ سکون کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ بس موبائل لے لیا، اب بس آرام سے آدھا گھنٹہ تک بیٹھے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لیٹرنگ میں بیٹھے ہیں، ہم نے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے اور بچنا چاہیے، بلکہ جو مناسب اور اچھے اور جو مسنون کام ہیں ان کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کوئی انسان قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، یعنی لیٹرنگ، پیشاب یا غسل کی حاجت ہے تو ظاہر ہے فرض ہے اس پر کہ پہلے غسل کرے، لیکن اگر لیٹرنگ یا پیشاب بھی اس کو لگ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز بعد میں پڑھے، پہلے وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ کیونکہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنے والی چیز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیابی کو پہنچے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع جبھی پیدا ہوگا جب آپ پوری طرح سے فری ہوں، اور آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، آپ کو لیٹرنگ کی حاجت ہے، کھڑے ہو کے ہل رہے ہیں یوں کر کے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمیز سے بالکل فری ہو کر آپ کا مائنڈ، اور ظاہر ہے جب لیٹرنگ پیشاب لگی ہوگی تو ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی میں پیشاب کرنے جانا ہے، لیٹرنگ میں جانا ہے، تو یہ حرکت یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ بالکل پہلے اپنے فارغ ہو جائے حاجتوں سے، اس کے بعد مسجد میں پہنچ جائے۔ ہاں تھوڑا بہت حاجت ہے کہ بھئی تھوڑا سا پیشاب لگ رہا ہے اور جماعت چھوٹنے والی ہے، جماعت کا مسئلہ ہے مرد حضرات کا کہ جماعت نہ چھوٹ جائے، اور تھوڑا پیشاب لگ رہا ہے، تو انسان کو چاہیے پہلے جماعت لے لے، بعد میں پیشاب کر لے، اگر روک سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی بہت تیز لگ رہا ہے تو انسان کو چاہیے پہلے پیشاب کر لے، پھر چاہے گرچہ نماز جماعت چھوٹ جائے بعد میں اپنی پڑھے، لیکن پہلے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، تاکہ وہ اس کا نماز میں دل لگے، نماز کا جو مقصد ہے اور نماز کا جو مطلب ہے وہ اس سے ادا ہو سکے۔